تانیہ کی دوست در نایاب اور جنید کی ویڈیوز اور پکچرز کو کچھ اس طرح سے ایڈٹ کر کے تانیہ کو دیتی ہے کہ دیکھنے والے کو یہی لگے گا کہ دونوں کے بیچ جیسے بہت گہرے مراسم ہوں۔ اب تانیہ زاویار کو ہوٹل بلواتی ہے تاکہ وہ پکچرز اور ویڈیوز اسے دکھا سکے، اور پھر اسے بلا کے نہ صرف پکچرز اور ویڈیوز دکھاتی ہے بلکہ ساتھ کی ساتھ اپنے دل کی بات بھی کر دیتی ہے کہ زاویار، اگر تم نے مجھ سے شادی سے انکار نہ کیا ہوتا تو آج اس طرح سے چار لوگوں کی زندگیاں خراب نہ ہوتی۔ لیکن زاویار کو ان پکچرز اور ویڈیوز کو دیکھ کر بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا، اور اسے تانیہ کی دماغی حالت پر بھی شبہ ہوتا ہے، کیونکہ اسے یہ تو اچھے سے پتا ہے کہ تانیہ ہمیشہ سے زاویار سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اب اگر زاویار میں تھوڑی سی بھی عقل ہو تو وہ یہاں پر یہ سوچ سکتا ہے کہ شاید تانیہ جان بوجھ کے در نایاب کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے، اسے زاویار کی نظروں میں گرانے کے لیے اور بدنام کرنے کے لیے، کیونکہ وہ تو یہی چاہے گی کہ در نایاب سے سبھی نفرت کرنے لگیں اور اسے جلد سے جلد گھر سے نکال باہر کریں۔ زاویار کو تانیہ پر شک تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ یہی سوچتا ہے کہ شاید اس کی دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں، اور ویسے بھی اب تانیہ کی ماں بھی تو اپنی زندگی کے آخری دن جی رہی ہے، اس لیے فی الحال وہ اپنے شک کو اپنے تک ہی محدود رکھتا ہے، تانیہ پر ظاہر نہیں کرتا، اور تانیہ سے کہتا ہے کہ فی الحال تو تم گھر جاؤ، اس معاملے پہ ہم آرام سے بیٹھ کر سوچیں گے، اور تمہیں بھی اس معاملے کے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ تانیہ پر یہ ضرور ظاہر کر دیتا ہے کہ اگر میں در نایاب کو چھوڑ بھی دیتا ہوں تب بھی میں تم سے شادی نہیں کروں گا، تم میری کزن ہو، بہت اچھی دوست بھی رہی ہو، لیکن میری پسند شادی کے معاملے میں مختلف ہے، اس لیے نہ تو میں نے تمہیں کبھی پہلے لائف پارٹنر بنانے کا سوچا تھا اور نہ ہی کبھی آگے سوچوں گا۔ اس سوچ کو اگر تم اپنے دماغ سے نکال پھینکو تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر تم جنید کے ساتھ سنسیئر رہو، اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اسے چانس دو، تو یقین کرو کہ وہ تمہارے لیے بہت اچھا لائف پارٹنر ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر میں در نایاب کو چھوڑ بھی دیتا ہوں تب بھی میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں بنتی۔ زاویار کی یہ باتیں سن کے تانیہ کو انسلٹ تو بہت محسوس ہوتی ہے، لیکن اسے ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ زاویار کو کبھی بھی اپنا نہیں بنا سکتی، اس لیے اگر وہ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ شاید در نایاب نے زاویار کو اس سے چھینا ہے، تو زاویار تو اسے کبھی بھی اپنی لائف پارٹنر کے طور پہ پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر تانیہ کے دل سے در نایاب کے لیے جتنی بھی نفرت ہے اب جا کے ختم ہو جائے۔ دوسری طرف جنید چونکہ در نایاب اور دادی کی تمام باتیں سن چکا ہے تو اسے اچھے سے اندازہ ہو گیا ہے کہ تانیہ کیا جال بن رہی ہے، ایک طرف وہ در نایاب کو بدنام کر رہی ہے، دوسری طرف جنید کو، اور پھر جنید کو اتنا ٹیز کر رہی ہے کہ وہ خود ہی تانیہ کو طلاق دے دے تاکہ وہ سب کی سمپیتھی لے سکے کہ جنید تو مجھے کبھی پسند ہی نہیں کرتا تھا، وہ تو ہمیشہ سے در نایاب کو پسند کرتا تھا۔ یہ سب سوچ سوچ کے جنید کا پیشنس تو جواب دے جائے گا، وہ دادی کے کمرے میں جا کے پوچھے گا کہ پلیز دادو مجھے بتائیں کہ تانیہ یہ سب کیا بکواس کر رہی ہے میرے اور در نایاب بھابھی کے بارے میں۔ اب چونکہ در نایاب بھی وہیں پر موجود ہوتی ہے تو دادی اور در نایاب دونوں ہی خاصی پریشان ہو جاتی ہیں یوں جنید کو ایک دم اپنے سامنے دیکھ کر، اور در نایاب کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو بات میں سب سے چھپانا چاہتی تھی، صرف دادو سے شیئر کرنا چاہتی تھی، اب وہ جنید کو بھی پتہ چل گئی ہے، تو اب چاروں ناچار انہیں جنید کو بھی ساری سچائی سے آگاہ کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن دادی نہیں چاہتی کہ کسی کا بھی گھر خراب ہو، وہ تو اپنے دونوں پوتوں کو اپنے گھروں میں ہنستا بستا دیکھنا چاہتی ہیں، اس لیے جنید سے کہتی ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے جذباتی ہو کر کوئی غلط فیصلہ مت لے لینا۔ اب چونکہ تمہاری بیوی کی ذہنی حالت ہم سب کے سامنے آ چکی ہے تو میں اس بات کی گواہی دینے کو تیار ہوں سب کے سامنے کہ تم تانیہ کے ساتھ اپنا گھر سچے دل کے ساتھ بسانا چاہتے تھے۔ یہ تانیہ ہی ہے جو تمہارے اور اپنے رشتے کو خراب کرنے پہ تلی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے یہ بھی اب ہمیں معلوم ہو چکا ہے، لیکن ہمیں ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اس سارے معاملے کو ہینڈل کرنا ہوگا، کیونکہ تم جانتے ہو نا کہ تانیہ کی ماں کینسر کی آخری سٹیج پہ ہے اور ڈاکٹر نے اسے بہت کم وقت دیا ہے اب زندگی کے لیے۔ میں نہیں چاہتی کہ دردانہ تک تانیہ کی یہ حرکتیں پہنچیں اور وہ اپنی زندگی کے آخری دن اذیت کی نظر کر دے۔
اور جنید سے کہتی ہیں کہ ہمیں تانیہ کے مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھتے ہوئے اس کا ذہنی علاج بھی کروانا چاہیے۔ اور پھر جنید کو یہ بھی بتا دیتی ہیں دادی کے در نایاب کے ساتھ ہاسپٹل میں جو حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے زاویار اور در نایاب کی ساس اس سے سخت نالاں ہیں، دراصل اس کے پیچھے بھی تانیہ کا ہی ہاتھ تھا۔ اس نے جان بوجھ کے در نایاب کو پیپر پر جانے سے پہلے اتنا اذیت کا شکار کیا کہ وہ بیچاری پیپر پر کنسنٹریٹ ہی نہیں کر سکی اور مسلسل جب تانیہ کی دکھائی ہوئی ویڈیوز اور پکچرز کے بارے میں سوچتی رہی تو اس کی حالت خراب ہو گئی۔ دادی جنید کو سمجھاتی ہیں کہ تمہیں فی الحال تانیہ کے ساتھ نرم رویہ رکھنا ہوگا، اپنے اندر کے غصے کو تانیہ پہ ظاہر نہ ہونے دو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ پیار محبت سے سمجھ جائے، کیونکہ یہ تو میں اچھے سے جانتی ہوں کہ زاویار کبھی بھی تانیہ کو اپنی بیوی نہیں بنائے گا۔ اگر اس نے تانیہ سے شادی کرنا ہی ہوتی تو وہ پہلے ہی کر لیتا۔ لیکن جنید دادی سے کہتا ہے کہ دادی میرے لیے یہ سب بہت مشکل ہے، میں اس سائیکو پیشنٹ کو اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تو اب یہ ساری سچائی جاننے کے بعد فوراً سے پہلے اسے طلاق دے دینا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ کہتی ہیں تو ٹھیک ہے، میں اپنے غصے کو دبائے رکھوں گا، فی الحال کوئی بات نہیں کروں گا۔ لیکن تانیہ کی ذہنی حالت اب دن بدن مزید بگڑتی جائے گی، ایک تو زاویار کے دو ٹوک بتا دینے سے کہ اگر میں در نایاب کو چھوڑ بھی دوں تو تم سے شادی نہیں کروں گا، اور پھر جب تانیہ کو یہ پتا چلے گا کہ اس کے فادر نے اپنی تمام دولت جائیداد تانیہ کی سٹیپ مدر اور بہن بھائیوں کے نام لگا دی ہے اور اب تانیہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور اس کی ماں بھی چند ہی دن کی مہمان ہے، تو تانیہ سوچتی ہے کہ اگر میری ماں کو کچھ ہو جاتا ہے اور جنید بھی مجھے طلاق دے دیتا ہے جبکہ زاویار بھی مجھے اپنانے کو تیار نہیں اور میرے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر بھی نہیں، تو میں کہاں جاؤں گی؟ اب تانیہ کی ماں بھی تانیہ کی فکر میں اتنی پریشان ہوتی ہے کہ ہاسپٹلائزڈ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جنید تانیہ کا ہسبینڈ ہونے کے ناطے نہیں بلکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے تاکہ آخری وقت میں اپنی خالہ کی خدمت کر سکے۔ اب وہ تانیہ سے تو بالکل بھی بات نہیں کرتا، البتہ دن رات ہاسپٹل میں اپنی خالہ کے لیے موجود رہتا ہے تاکہ جب بھی انہیں ضرورت ہو تو وہ فوراً کام آ سکے۔ اب تانیہ جب جنید کا یہ سارا رویہ دیکھتی ہے تو اسے اندر ہی اندر یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ جنید اس سے بہت دور جا رہا ہے اور اپنی غلطیوں کا احساس بھی ہونے لگتا ہے کہ یہ انسان تو بغیر کسی لالچ بغیر کسی مقصد کے، جبکہ میں تو اسے ڈائیورس کا مطالبہ بھی کر چکی ہوں، اس کے باوجود میری ماں کی اتنی خدمت کر رہا ہے، بھلا اتنا عظیم انسان مجھے کبھی زندگی میں ملے گا اور اسے کھو کے کیا میں پچھتاؤں گی نہیں؟ اور تانیہ کی ماں بھی اپنے آخری دنوں میں تانیہ کو سمجھائے گی کہ تانیہ میرے والی غلطی مت کرنا، تمہارا باپ بھی اتنا ہی اچھا انسان تھا لیکن میں نے اپنے ہی غرور میں اسے کھو دیا اور اب دیکھ لو کہ میری حالت تمہارے سامنے ہے۔ اگر جنید بھی نہ ہوتا تو آخری وقت میں بالکل بے سہارا تھی، تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اتنا اچھا شوہر دیا ہے۔ جنید سے معافی مانگ لو اور اس سے اپنا رشتہ مزید مضبوط بنا لو اس سے پہلے کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ اور دوسری طرف دادی بھی زاویار کو تانیہ کی ساری حقیقت کا بتانے کا سوچتی ہیں تو دادی کی باتیں سن کے زاویار کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ پکچرز اور ویڈیوز تانیہ نے جان بوجھ کے ایڈٹ کر کے زاویار کو دکھائی تھیں۔ اس کے بعد تو زاویار بھی اپنے رویے پہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے جو کچھ اس نے در نایاب کے ساتھ کیا۔ جس وقت در نایاب کو سب سے زیادہ زاویار کی ضرورت تھی، زاویار نے اسے بالکل تنہا چھوڑ دیا، اپنے کمرے سے نکال دیا اور اسے اپنی زندگی سے نکالنے کی دھمکی بھی دی۔ اب زاویار در نایاب کے پاس جا کے رو رو کے اسے معافی مانگے گا اور در نایاب کا دل تو ویسے ہی بہت نرم اور وسیع ہے، وہ فوراً ہی زاویار کو معاف کر دے گی۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا تانیہ اور جنید کا رشتہ جڑا رہے گا یا پھر جنید اپنی خالہ کے انتقال کے بعد تانیہ کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔